سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا صلی وسلم دائماً ابداً علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین کرام، ہمارا اور آپ کا یہ مسائل کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج بھی چند مسئلے آپ کے گوش گزار کرنے کے لیے حاضر خدمت ہوں۔ پہلا مسئلہ سجدہ تلاوت کے تعلق سے ہے۔ سوال یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو سجود ہیں، یعنی جو سجدے آیات سجدہ ہیں، ان کو تلاوت کرنے کے بعد سجدہ کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے۔ سوال بڑا احمقانہ سا بھی ہے کہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، لیکن لا علمی کی بنا پر ہے۔ ناظرین محترم، قرآن مجید کے اندر جو سجدے ہیں 14 آیات سجدہ، جیسے ہی ہم قرآن کے کسی بھی سجدے کی آیت کی تلاوت کرتے ہیں اور آیت مکمل ہوتی ہے، فوراً ہمارے اوپر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ ہمیں فوراً اس کے لیے سجدہ کرنا پڑتا ہے، سجدہ کرنا ضروری ہے۔ اگر آیت سجدہ پڑھنے کے بعد کسی نے سجدہ نہیں کیا تو جب تک اس سجدے کو نہ کر لے تب تک عذاب الہی کا حقدار رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر عقاب رہتا ہے۔ بہت سارے لوگ لا علمی کی بنا پر ان کو معلوم نہیں کہ آیات سجدہ کیا ہیں، وہ جانتے نہیں کہ سجدہ کیا ہے۔ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد وہ آیات سجدہ کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اس کے بعد سجدے نہیں کرتے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ قرآن میں، اور ان کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ بالکل جو قرآن مجید کا جو صفحہ ہوتا ہے، پیج، اس کی سائیڈ میں لکھا ہوا ہوتا ہے جو حاشیے کی جگہ پر السجدہ، اور پھر جس جگہ آیت سجدہ مکمل ہوتی ہے، جہاں پر سجدہ واجب ہوتا ہے، وہاں باریک سا بین السطور، یعنی کہ قرآن مجید کی جو سطریں ہوتی ہیں اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے سجدہ۔ جب ہم اس کو پڑھ کر مکمل کریں، فوراً وہاں پر رک جائیں، قرآن مجید کو بند کریں اور اس کے بعد ہم اس کا سجدہ ادا کریں، اس لیے کہ وہ ہم پر واجب ہے۔ ہاں، فقہاء کرام نے فرمایا، مدارک شریف میں اس کے حاشیے میں لکھا ہے کہ اگر کسی نے آیت سجدہ پڑھی لیکن ابھی وہ سجدہ نہیں کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے حکم فرمایا فقہاء کرام نے کہ اس کے ساتھ وہ پڑھے سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ اگر وہ اس کو پڑھ لیتا ہے تو سجدہ اس کے ذمے سے ساقط نہیں ہوتا، سجدہ اس پر واجب ہی ہے، لیکن اگر وہ سجدہ بھی دیر سے کرے گا تو جتنی دیر کرے گا اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بننا تھا وہ سبب نہیں ہوگا، اللہ کا وہ اتنی دیر تک وہ گناہگار نہیں ہوگا جب تک وہ سجدہ نہیں کرتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو تالی قرآن ہے، قرآن مجید کی جو تلاوت کرتے ہیں، اور قرآن مجید کی تلاوت کے دوران جب آیت سجدہ آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو چاہیے ہمیں سب کو کہ ہم سجدہ فوراً ہی کر لیں، قرآن مجید کی تلاوت کو موقوف کریں اور پہلے سجدہ کریں، اس کے بعد آگے ہم تلاوت کرنا شروع کریں۔ لیکن کہیں ایسا ہے کہ آپ سجدہ نہیں کر پا رہے ہیں تو وہاں چاہیے کہ آپ اس آیت کریمہ کی تلاوت کر لیں، سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، کہ اب آپ سجدہ اگر بعد میں بھی کرتے ہیں تو جب تک آپ سجدہ نہیں کرتے ہیں اس وقت تک اللہ کی ناراضگی کا سبب نہیں ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ آپ کو گناہ گار نہیں رکھے گا، آپ کے گناہ نہیں ہوں گے۔ اس لیے حضرات محترم، آپ سے گزارش کروں گا، قرآن مجید کے اندر 14 سجدے ہیں اور شوافی کے نزدیک 15 ہیں۔ 17ویں پارے میں 2 سجدے ہیں، ایک جگہ لکھا ہوا ہے عند الشافعی، یعنی شافعی کے نزدیک یہ سجدہ ہے، لیکن احناف کے نزدیک وہ سجدہ نہیں۔ لیکن میں یہ گزارش کروں گا کہ جب آپ تلاوت سجدہ کریں تو پہلے آپ جب بھی آیت سجدہ پڑھیں تو آپ کو سجدہ ہمیں سب کو کرنا واجب ہوتا ہے۔ اور آیت سجدہ کا تعلق یہ ہے کہ اگر آپ نے پڑھا اور جتنے لوگوں نے اس آیت کریمہ کو سنا، سب پر سجدہ واجب ہوتا ہے۔ ایک مجلس میں، یعنی آپ بیٹھے ہوئے پڑھ رہے ہیں، آپ نے چند بار ایک ہی آیت سجدہ کو پڑھا، چند بار، تو ایک ہی سجدہ واجب ہوگا۔ لیکن آپ نے ایک ہی آیت سجدہ کو ابھی پڑھا، پھر آپ تھوڑی دیر بعد کہیں چلے گئے، پھر دوبارہ آنے کے بعد آپ نے پھر پڑھا، پھر آپ چلے گئے، پھر آپ نے آ کر پھر پڑھا، تو اب جتنی بار آپ بیٹھیں گے، یعنی مجلسیں بدلی ہیں، تو ہر بار آیت سجدہ پڑھنے پر آپ کو نیا سجدہ واجب ہو جائے گا۔ اس لیے، اور اگر ایک ہی مجلس میں آپ نے چند آیات سجدہ پڑھ لی، مطلب آپ ایک ہی جگہ قرآن پڑھ رہے ہیں اور آپ نے چند پارے پڑھے، ان چند پاروں میں 3-4 سجدے آپ کے تلاوت کے درمیان آ گئے، تو آپ اس میں جتنے سجدے آئے ہیں
اتنے آیتوں کے سجدے کریں گے، لیکن ایک ہی آیت کو اگر بار بار پڑھا ہے تو صرف ایک سجدہ ادا آپ کو کرنا ہوگا جو آپ پر اور ہم پر واجب ہوتا ہے۔ سامعین جنہوں نے سنا ان پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا تراویح کے اندر قرآن مجید جب حفاظ کرام سناتے ہیں اور جب آیت سجدہ آتی ہے تو فوراً وہ سجدے میں جاتے ہیں، اس کے ساتھ جتنے مقتدی حضرات ہوتے ہیں وہ بھی سجدہ کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن کے سامع ہیں، انہوں نے آیت سجدہ کو سنا ہے اور ان پر اقتداء کے طور پر سجدہ واجب ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص طور سے یہ مسئلہ خواتین کے درمیان بہت ویسا ہے کہ وہ زیادہ تر نہیں جانتی، جنہوں نے اگر کسی اچھے کلاس کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھا ہے، کسی قاریہ سے پڑھا، کسی عالمہ سے پڑھا یا کسی عالم دین سے پڑھا ہے، ان کو یہ معلومات ہوتی ہے، لیکن کچھ گھروں کے اندر جو قرآن مجید پڑھانے والی خواتین ہوتی ہیں وہ خود معلومات ان کو نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ دوسروں کو نہیں بتا پاتی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سب اپنے اپنے گھروں میں اپنے اہل خانہ کو بھی بتائیں کہ قرآن مجید کی جب تلاوت کریں اور آیت سجدہ جب پڑھیں تو سجدہ فوراً کرنا ہم پر واجب ہوتا ہے۔ جب تک آپ سجدہ نہیں کریں گے جب تک آپ گناہ گار ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، ہمارے چینل جامع معرفت کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ جامع معرفت کا ہر پیغام آپ تک پہنچتا رہے۔